بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی نیوز وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین پاک، بھارت جنگ بندی کے بعد اسرائیل ایران جنگ بندی بھی ہو گئی، مگر اسرائیل غزہ میں اپنی جہاریت بند کر رہا ہے، نہ ہی غزہ کے متاثرین کو امداد پہنچانے دے رہا ہے. غزہ میں ظلم و جہریت کی انتہا ہے اور اس پر دنیا سراپا احتجاج ہے، مگر اسرائیل پر کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ ہی اس کے حواریوں کوئی پیش قدمی یا کوئی پیش رفت کر رہے ہیں. اسرائیل مسلم دشمنی میں ایسا کچھ کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہی عوامل ہیں؟ اس پر اظہار خیال کے لیے ہم نے معروف سینئر کالم نگار، تجزیہ کار، ریسرچ اسکالر جناب اسد مفتی صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر وہ مسلسل ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے رہتے ہیں. جناب اسد مفتی صاحب، آپ کو تو اسرائیل نواز اور بھارت نواز سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے تو گزشتہ دنوں صہیونیت کا اصل چہرہ، یہودی صہیونیت کا اصل چہرہ دکھا کے سب کو حیران و پریشان کر دیا. لیکن اب جو آپ کے قاری ہیں میرے جیسے ادنا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب آپ بھارت اور ہندو کا اصل چہرہ جو ہے وہ کب دکھائیں گے؟ کہ میں پہلے ہر بار آپ کا کرتا ہوں کہ اتنی دور سے آپ مجھے لیتے ہیں اور میری جو غلط سلط باتیں سنتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کو بھی وہی اسی سے شروع کرتے ہیں جیسے آپ نے بھارت اور اسرائیل سے شروع کیا ہے. پہلی بات تو بھارت کا آپ نے ذکر کیا، میں بھارت نواز نہیں ہوں. یہ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، میں بھارت نظام نواز ہوں، بھارت سسٹم نواز ہوں. اگر آپ کا سسٹم نظام بھارت کی طرح ہو جاتا ہے، ڈیموکریسی یعنی سب سے بڑی، جس میں سیکولرزم اور سوشلزم دونوں لفظ شامل ہیں، تو مجھے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے پاس بہت بڑا ملک ہے جس کے لوگ بے انتہا جفاکش ہیں، محنتی ہیں، سمجھدار ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے اور ہوا یہ ہے کہ 75 سالوں میں آپ نے اس ملک کے باشندوں کی مت مار دی ہے، ٹوٹلی بیچاروں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اچھے سے اچھا خاصا جو آدمی میں چھوڑ کے آیا تھا، جسے وہ بھی اب فضول باتیں کرنے لگا ہے. 70-75 سال بہت بڑے ہوتے ہیں. یہ تو بھارت اور پاکستان کا ہے، میرا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں پیدا وہاں ہوں اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا سسٹم مجھے پسند ہے، اس کے لیے میں آخر وقت تک لڑنے کو، بولنے کو، سمجھنے کو تیار ہوں. اب اسرائیل کی بات ہے کہ اسرائیل کے بارے میں سب سے پہلے مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستانیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودیت اور صہیونیت دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹوٹلی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہودیت کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کا اتنا ہی حق ہے اس ملک کا، وہاں رہنے کا، حکومت بنانے کا، جتنا کہ ہم پاکستانیوں کو ہے. پاکستان بنانے کا، پاکستان میں رہنے کا، پاکستان کا آئین بچا کچا جو بھی ہے وہ رکھنے کا، یہ ان کو اتنا ہی حق ہے. نہ تو ہمیں شریعت اور نہ ہی ہمیں اسلامی قانون نافذ کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اسرائیل کو صہیونیت جو ہے لاگو کرنے کی اجازت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور اس کی مخالفت بھی کی جائے گی. کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے، فنیٹکزم جہاں بھی ہوگا اس کی میں مخالفت کروں گا، ایک چیز. دوسرا، اسرائیل اور پاکستان کے بننے کی بنیادوں کی جو وہ ہیں لوازمات اور مسالہ، وہ ایک ہی ہے. خود یہ ہمارے سپہ سالار کہہ چکے ہیں کہ دو حکومتیں ہیں دنیا میں جو نظریات پہ بنی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک پاکستان ایک اسرائیل. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ یہودیت کے پہ بنا ہے اور یہ پاکستان پہ. لیکن اگر اسرائیل صہیونیت کی بات کرتا ہے تو میں اس کا سب سے بڑا پہلا مخالف ہوں گا. میں یہ نہیں بات کر سکتا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو فنیٹکزم پہ لے جائیں، اس میں کوئی سیکولرزم، کوئی ڈیموکریسی کو کوئی پیچھے رکھے، ہر قانون جو ہے وہ اس ملک کے مذہب کے حوالے سے بنایا جائے، یہ میں ماننے کو تیار ہوں. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب بات رہ گئی آپ کے یہ کہ بھئی وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسرائیل کا جو مسئلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، اس غزہ والوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، اس میں صرف اسرائیل نہیں ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے. اس میں امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہیں، اور انٹرسٹ دونوں کے، چونکہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے جب تک دونوں طرف سے
وہ ہری جھنڈی نہیں دکھائی جائے گی، وہ بات جو ہے نہیں ہوگی جسے آپ امن کہتے ہیں. اور امن کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ حماس جو ہے بار بار کنڈیشن لگا رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایسا کرو گے تو ابھی یہ ہو جائے گا، وہ سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل یا کوئی اور ملک نہیں ہے بلکہ حماس ہے. حماس بھی ہے، یہ دونوں اور حماس بھی ہے. دیکھیں نا، اگر میں ہارا ہوا ہوں، شکست خوردہ ہوں، تو فوری طور پہ مجھے امن چاہیے. جب میں امن آ جائے گا تو پھر میری کنڈیشن بھی آئے گی، میری شرائط بھی آئے گی، میں بات بھی کر سکوں گا، ٹیبل پہ بھی بیٹھوں گا. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ روز ہزاروں لوگ جو ہے وہ مروا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ غزہ فلاں جگہ سے دیں، اور آپ بعد سے اپنی فوڈ اور غذا نہیں دینا چاہتے، آپ کہیں اور سے لینا چاہتے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے، اسرائیل پاگل تو نہیں ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ وہ علاقہ وہ خالی کروانا چاہتا ہے جس علاقے پہ وہ جا کے وہ اپنی غذا اور فوڈ لیتے ہیں. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس علاقے میں مت آؤ، تم اس علاقے میں جاؤ، ہم تمہیں وہاں پہنچائیں، لیکن وہ نہیں کرتے. تو یہ طریقہ اور یہ طریقہ کار ان کے وہاں چل رہا ہے مابین، جیسے آپ کہتے ہیں درمیان میں کچھ عرصے سے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کم از کم وہ اپنے آدمیوں کو کی شہادت سے تو جو ہے ہاتھ اٹھا لے. فلسطینی جو اتنے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں، مرد اور بچے، ان سے تو ہاتھ اٹھا کے کم از کم فوری طور پہ ان کی بات مان کے امریکہ اور اسرائیل کی کسی ایک علاقے میں منتقل ہو جائے، اور پھر باقاعدہ آپ بات کریں ان سے. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پوری دنیا میں مظاہرے تو ہو رہے ہیں، بہت بڑا پریشر بھی اسرائیل پہ ہے، لیکن وہ اپنی اس پہ نہیں آ رہا. حالانکہ اس کو شکست ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں، اب اس کی صرف ایک سیٹ رہ گئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ابھی اس کو رکھا جائے گا جب تک کہ معاملات اب طے نہیں ہوں گے. تو یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ ہم یہودیت اور صہیونیت میں فرق کرتے ہوئے انصاف کی بات. اسد مفتی صاحب، آپ نے بتایا کہ ایک تو یہ جو اسرائیل اور حماس اور یہ دیگر جو ہے وہ ایک طرف تو یہ سیاست ہے، دوسری طرف جو آپ نے اپنے کالم میں تحریر فرمایا وہ ہے یہودی ذہنیت ہے. اب وہ ان کا جو سونی صہیونیت ذہنیت وہ میں نے ہاں، تو یہ فرق اگر آپ کر دیں گے تو اس پہ. لیکن یہودیوں کے جیسے آپ نے اپنے کالم میں فرمایا کہ دو طبقات ہیں یا دو گروپ ہیں جن میں یہ جو ہے صہیونیت جو ہے وہ ان میں سے ایک گروپ ہے جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ نسل پرستی اور عرب دشمنی پر مبنی ہے. تو یہ نظریہ جی یہ نسل پرستی کی آپ بات کر سکتے ہیں، عرب دشمنی پہ نہیں، کیونکہ وہ تو صدیوں سے رہ رہے ہیں. آپ وہ اپنا ملک لے کے اسے نسل پرست بنا رہے ہیں وہ لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں. جو یہودیت ہے اس سے زیادہ جو ہے فنیٹکزم تو ہمارے پاکستان کی اسلامی جماعتیں ہیں. جتنی اسلامی جماعتیں آپ ان کا دیکھیں، پڑھے کانسٹیٹیوشن پڑھے اور اس کا اسرائیل کا پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ زیادہ اس کے. میں نہ آج تو خود ہٹوں گا موضوع سے، نہ آپ کو ہٹنے دوں گا. پاکستان کو پھر کسی وقت اور بھارت کو ڈسکس کر لیں گے. آج ہم اسرائیل اور وہاں بسنے والے یہودیوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے صہیونیت پہ بہت زبردست جو ہے وہ کالم لکھا، اور یہودیوں کی جو اصل جو گریٹر، اور آپ نے اینڈ پہ بہت خوبصورت بات کی کہ یہ کبھی بھی جو ان کا گریٹر اسرائیل کا ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اچھا، اب یہودی جو ہیں وہ کسی کو، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو گوشت پوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں. اب وہ جب اسے تو اپنی جاہریت کی انتہا کر رہے ہیں. آپ نے بہت زبردست باتیں لکھی، اور میں چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے وہ آپ کا وہ باتیں، وہ آپ کا نظریہ، جو آپ کی سوچ ہے وہ عوام کے سامنے آئے. تو مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ بیسیکلی یہودی ہی ہیں جن کا صہیونیت انہی میں سے نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا یہ نہیں ہے کہ نسل پرستی اور عرب مخالف نہیں ہے؟ میں یہ یاد کر رہا ہوں کہ اب جو ہے ان کی اسٹڈی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں جو عرب مسلمان ہیں ان کو تو پتہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو کس حد تک پتہ ہے، کس حد تک ہے، کافی پتہ ہے کہ یہودیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور یہودیت نسل پرستی ہے یا اسلام نہیں ہے. یہ باتیں جو ہیں وہ ہیں. لیکن میں نے جب اس کی بات کی ہے یہودی اور صہیونیت کی، تو ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ہے
کہ اس سے زیادہ مہلک جو چیزیں ہیں وہ اسلام میں ہیں. میں نے کئی بار یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان صاف طور پہ کہتے ہیں, کوئی ڈکی چھپی نہیں, میں نام لے کے کہہ دیتا ہوں, قدرت اللہ صاحب, مفتی یہ اور وہ اپنا کیا ہے اشفاق احمد, یہ سب لکھ چکے ہیں, لکھ رہے تھے, مر گئے اب تو, کہ اگر زندہ رہنا ہے آپ نے تو اسلام کی طرح ہماری طرح زندہ رہیں. ہم جو ہے اس میں وہ نہیں ہے تم بھی جیو ہم بھی جیئیں. جیسے ایک بڑا مشہور ہے مقولہ کہ جیو اور جینے دو, وہ کہتے ہیں ہم مسلمان اس کو نہیں مانتے, اگر آپ نے جینا ہے تو ہماری طرح جیو. یہ بھی وہی چیز ہے جو میں بھی یہودیوں کی نہیں بات کر رہا ہوں, تو چونکہ یہ ہمارا ہے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے تھے. لیکن پھر وہ بات آ جاتی ہے پاکستان کی, آپ چھوڑ دیں اس سے, وہاں تو بہت ابو جہل پڑا ہوا ہے. ہم پھر اسی طرف آتے ہیں اسرائیل میں خود بھی جو ہے بغاوتیں ہو رہی ہیں, عوام جو ہے سڑکوں پہ آ رہے ہیں اس جنگ کے خلاف. وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, جو انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں مضمون جو کے انٹروڈکشن, کہ کل کو فلسطین بھی پاور میں آ سکتے ہیں, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ہم سے انتقام نہیں لیں گے؟ اس لیے فار گاڈ سیک یہ بند کر دیجئے. وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بند کر دیجئے مار کٹائی, اور جتنا آپ نے کیا یہ بہت زیادہ ہے. یہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو ہٹلر جرمنی میں کر رہا تھا کہ یہاں صرف نازی رہیں گے, وہ نازیوں کا ملک بنا رہا تھا. آپ اسے آپ صرف کٹر یہودیوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں, تو یہ کل کو آپ کو نقصان بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ دور اندیشی ہے, کل کے سوچنے کی بات ہے, اور ایسی باتیں ہمارے ہاں تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم. اب انڈیا کو آپ نے آگے لگایا ہوا جی مار دیا مار لیا ڈوب لیا. اب آپ کوئی ایسا وہاں آدمی اٹھتا ہی نہیں ہے جو حقیقی بات بتائے کہ صاحب ہم کٹھے رہے ہیں صدیوں تک اور کٹھے رہنا ہے. یہی وہ بات کہہ رہے ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان پہ ظلم مت کیجیے, کل کو وہ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں, وہ آپ سے بدلہ لیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی معقول بات ہے ان کو سٹاپ کرنے کی, کہ سٹاپ what are you doing is totally wrong. تو وہ کر رہے ہیں, اور وہ اس کے لیے بہترین طریقہ وہ یہ کہ ون مین ون ووٹ, آپ پارلیمنٹ میں جائیے, اس کی حکومت ہٹائیے اور دوسرے آدمی لائیے, اور دیکھیے وہ کہاں تک جاتے ہیں. لیکن یہ پورا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جب تک اسرائیل بھی اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ چینج ہونے سے عرب جو ہے خوشحال ہو جائیں گے, حماس خوش باش ہو جائے گی, خوشی خوشی رہنے لگے. بالکل ایسے ہی جیسے اس کے مفادات میں اسد مفتی صاحب صرف کیا جو ہے وہ یہ جنگ جیتنا ہے, اس کے مفادات میں اپنا وہ نظریہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, اس کے کیا ہے اس کے مفادات میں یا اس کے اہداف میں, کہ جو وہ حاصل کیے بغیر جو ہے کبھی بھی جو ہے جنگ نہیں بند. بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. بات یوں ہے کہ اسرائیل کو جو ہے 27 ملکوں نے گھیرا ہوا ہے جو عرب ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل جارڈن کے بارڈر سے شروع ہوتا, اگر آدمی ایک چلے تو سمندر تک پہنچنے میں اسے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اتنا چھوٹا اسرائیل ہے. جس وقت عرب چاہیں وہ کراس کر کے تو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں اسرائیل کے. یہ میں آپ کو حقیقی زمینی حقائق بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل طاقت اکٹھی کر رہا ہے, اسرائیل سائنس میں آگے جا رہا ہے. ادھر اسرائیل بم بنا رہا ہے, بلکہ بم یہ میں آج سے کہہ رہا ہوں بن بھی گیا ہے. بہت سے ملکوں کے پاس بن گیا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ اس سے پہلے کہ عرب اس پر حملہ کرے وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے. اور یہ بات تو ایک سمجھنے والی ہے نا, کہ جب آپ کا تنگ کر دیا جائے ناتا, جب آپ کو تنگ کر دیا جائے آپ کی زمین جو ہے, تو اس سے پہلے کہ دشمن آپ پہ حملہ کرے آپ پہلے کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ وہ ہیں کیا ہے آپ کے پاس ساز و سامان ہے اور آپ لڑنے کے لیے تیار, آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں. آپ یہ بات چھوڑیے کہ مرگ پر اسرائیل کیوں کہتے ہیں آپ, یہ ایران کو سمجھائیے اور بھی مسلمانوں کو سمجھائیے. یا تو آپ کہیے کہ ہم نے نہیں رہنے دینا, تو پھر چلیے کرتے رہیے. اگر آپ کبھی بھی ایران نے یا عرب ممالک نے کسی نے بھی مشرق وسطی کے ملک نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے. جب کیا ہے اسرائیل حملہ کرتا ہے, اور بعد میں رونا دھونا واہ ویلا یہ شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو اپنے بچاؤ میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں, اور پھر انہیں مار بھی رہا ہوتا ہے, جارحیت کی انتہا کر رہا ہوتا ہے. نہیں سنیے, تو اسرائیل پکنک منانے تو نہیں جاتا نا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس سے پہلے کے دشمن جو ابھی میں نے 23 کہا تھا, وہ ایکچولی 26 ملک ہے اس کے ارد گرد. ٹھیک ہے,
اب جب وہ سوچتے ہیں حملہ کرنے کی تو وہ اس سے پہلے کا جو کرتا ہے وہ اس سے پہلے کر یہ ایسا ہی ہوا ہے ہر بار ایسے وہ سبق بنا رہے ہیں جسے عید کہتے ہیں ہم انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں نے انہوں نے اپنی عید چھوڑ کے تو انہوں نے مقابلہ کیا مصر کو بھگا دیا سرائے سینا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اتنی بڑی مصر کی فوج اور اتنے بڑے وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا وہ نہیں چھڑا سکے وہ سادات نے آ کے چھڑوایا سمجھے نا اور یہ بات میں بتاؤں گا آپ کو شاید بہت سے آدمیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ انور سادات کا وہ مضمون جو ہے صاف بتا رہا ہے کہ وہ صاف اس نے لکھا ہے کہ اسرائیل کا یہ علاقہ ہے اسرائیل کو یہاں رہنا چاہیے اور یہ اس کی جائے پیدائش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسرائیل یہی رہے یہ مضمون ہے اس کا اگر پاکستانی چاہیں تو میں اس کے نقل آپ کو بھجوا سکتا ہوں آپ خود پڑھ لیجئے کہ پہلا آدمی ہے وہ عرب جس نے کھل کے اوپر لکھا ہے کہ اسرائیل کو رہنا چاہیے تو اس میں ایک وقت تھا جیسے آپ نے فرمایا ایک وقت تھا جب عرب کہتے تھے کہ یہاں جو ہے صرف فلسطین ہونا چاہیے ایک ریاست ہونا چاہیے اور جو اسرائیل تھا وہ بھی اپنی طرف سے یہی تھا کہ میں نے ایک گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ہونا چاہیے فلسطین جو ہے اس کے وجود کی نفی کرتا تھا ایک وقت آیا کہ جب دو ریاستی فارمولہ پیش کیا گیا دنیا نے کہ جناب آپ دونوں ہی قومیں ہیں دونوں ہی اس ملک کے دو خطے بنائیں اور آرام سے رہیں قیام امن دنیا میں لے کے آئیں کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اسرائیل اب جو ہے عرب چاہتے ہیں دو ملکی جو ہے اس پر عمل کیا جائے لیکن فلسطین اب نہیں چاہتا ہے اور سوری اسرائیل نہیں چاہتا ہے اچھا آپ مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں کہ حماس بھی نہیں مانتا دو ریاستیں حماس بھی کہتا ہے کہ ایک ریاست ہم دو ریاست کے قائل نہیں ہیں یہ حماس کہہ رہا ہے کتنی بڑی بات میں نے کہہ دی اب یہ پتہ کریں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے عرب نہیں کہہ رہے تو حماس کیوں کہہ رہا ہے یہ بات ایک سوال ہے صرف ایک سوال کہ دو ریاستیں ہونی چاہیے یا ایک ریاست میں اس پہ اپنے آپ کو بچار اور خیالات بتا سکتا ہوں پھر اس پہ بھی اگر کوئی سوال ہوگا تو ہو سکتا ہے دیکھیے اگر آپ نے دو ریاستیں بنا دی جو کہ ساتھ ساتھ ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انڈیا سے پاکستان نکال کے بنا دیا جو کبھی بھی سکھ چین سے نہیں رہ سکیں گے کبھی بھی جیسے پاکستان انڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں سیم اس سے بھی شاید بڑھ کے ہوگا یہ بات تو پہلی طے ہے اس لیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں دوسرے میرا اپنے نظریاتی طور پہ کہ اسرائیل سیکولر اسٹیٹ ہو وہ یہودی تو وہاں تھوڑے سے زیادہ تو عرب ہے وہ مل جل کر سیکولر آئین بنائیں سوشلسٹ آئین بنائیں اور عربوں کو مسلمانوں کو دوسری ملکوں کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے آگے جانا چاہیے بڑھنا چاہیے نہ کہ وہی اپنا بدو اور پرانا کلچر لے کے آپ آگے بڑھے اسرائیل کو دیکھیں اور کسی عرب ملک کو دیکھیں آپ کو زمین آسمان کا فرق آئے میں نے آپ سنیں میری بات کسی ایک ملک کا مثال دیں گے کہ عرب کی کہ جس میں ڈیموکریسی ہو یہی وجہ ہے نا یہی وجہ ہے میں اصولوں پہ بات کر رہا ہوں انصاف پہ بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں صرف ایک ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے اور اس میں ڈیموکریسی ہے مجھے یہودیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن مجھے ڈیموکریسی سے دلچسپی ہے سیکولرزم سے دلچسپی ہے اس لیے میں اوپنلی کہتا ہوں کہ آپ بھی ویسے بنیے ٹھیک ہو گیا یہ بات ٹھیک ہوگی لیکن آپ کے اسی خیال کی تردید آپ نے خود اپنے کالم میں یہ کہہ کے کر دی کہ جناب جو اسرائیل میں بسنے والے لوگ ہیں وہ تو ان کو جو ہے وہ دوسری درجے کے سمجھتے ہیں اور ان کو انسان ہی سمجھتے ہیں لہٰذا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اسرائیل ریاست بنتی ہے تو وہ ان کو حقوق پہلے درجے کے دے گی سنیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بات جو ہے مذہب سے تعلق رکھتی ہے زیادہ اس سے کلچر سے تعلق رکھتی ہے مذہب سے نہیں جو ایتھوپیا صومالیہ اس کے بعد یمن اور جو مراکش ایران سے جو لوگ آئے ہیں وہ ظاہرہ اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے آئے ہیں ان کی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے جو یورپ سے لوگ گئے ہوئے ہیں یا امریکہ سے جو وہاں شفٹ ہوئے ہیں اس لیے ان کو پہلے تعلیم دلا کے ان کو ٹریننگ دلا کے ٹیکنالوجی دے کے ان کو اپنے
برابر لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ اگر آپ سیکولر اسٹیٹ بنائیں گے تو یقیناً آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. لوگ کھڑے ہو جائیں گے, عدالتیں قائم ہو جائیں گی, لوگ اس میں چلے جائیں گے. اور یہ بات حکومتی لیول پہ نہیں ہے, یہ عوامی سطح پہ ہے, لوگوں پہ ہے, مین ٹو مین ہے جو یہ میں نے باتیں لکھی ہیں. اور دوسری ایک بات اور بھی میرے مد نظر رکھیے گا کہ میں یہاں ٹھیک تو سچی اور صاف بات کر سکتا ہوں. کالم میرے میں وہ چھان پٹک کر دیتے ہیں, کوئی اس میں کاٹ چھان کر دی, کچھ یہ کر, کیونکہ ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. لیکن اسی کے بارے میں آپ اگر صحیح نقطہ نظر لینا چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جی بتائیے. میں نے جو ہے جی تو وہ یہی نقطہ نظر ہے کہ اس میں جو کیا ہوا ہے انہوں نے حکومتی سطح پر نہیں ہے, وہ ایک تو جو ہے مین ٹو مین ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کلچر سے آئے ہیں جہاں تعلیم عام نہیں ہے, جہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے, جہاں رہنے سہنے کا دوسرا طریقہ ہے, لیکن وہ یہودی ہے. اس لیے ان کو یعنی یہ دیکھیں نا 1952 میں اسرائیل نے کہا تھا کہ جو یہودی ہے چاہے کسی رنگ نسل ملک کا وہ اسرائیل آ سکتا ہے, اس کو اس کی شریعت دی جا سکتی ہے, اور وہ دیتے ہیں. یہ بھی نہیں اگر کوئی جاننا چاہے تو جی بلکہ بسا رہے ہیں وہ اپنے سارے جہاں حملے کر رہے ہیں وہاں پہ بھی بسانے کا ان کا بندوبست کر رہے ہیں. ہاں وہ بسانا تو ہے نا. جی ظاہر ہے اگر وہ اچھا جب یہ بات آ جاتی ہے بسانے کی اور کرنے کی اور کرانے کی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل ایجنڈے سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو جب گریٹر آج کے دور میں کیا چیز گریٹر بن رہی ہے, ایک اور جملہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت مشکل ہے ہمارے ہاں تبدیلی آنی. پوری دنیا میں وہ یہ بات میں بتا رہا ہوں, پوری دنیا میں جو ملک بڑھ رہے ہیں لوگ قریب آ رہے ہیں. اگر یہ غور کرے پاکستانی تو ان کو سمجھ میں آ جائے, ملکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, لوگ ملکوں کے قریب آ رہے ہیں. تو اس لیے اگر 7 اسرائیل بھی بن جائے یا آدھی دنیا بھی اسرائیل بن جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, لوگ تو قریب آئے ہوئے ہیں. اسرائیلی بھی جیسے میں نے کہا کہ اب سڑکوں پہ آ گئے کہ بند کرو یہ کیا بکواس تم کر رہے ہو, یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کو رہنے دو انسانوں کی طرح, یہ بھی ہے. تو ایسے انسان پھر بھی پیدا ہوں گے. اس لیے پوری دنیا میں لوگ قریب آ رہے ہیں, ملک زیادہ بن رہے ہیں, رشیا کے 9 بن گئے, یوگوسلاویا کے 8 بن گئے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لوگ بھی وہی رہتے ہیں, زمین بھی وہی ہے. تو اس لیے گریٹر کی بات ابھی فی الحال تو آپ دماغ سے نکالتے ہیں. ممکن ہے پوری دنیا تیس ہو جائے تو پھر نئے سے کوئی چیز بنے تو اس پہ بحث کریں گے, لیکن ابھی میں گریٹر اسرائیل پہ بحث نہیں کرتا. اسد مفتی صاحب ہو سکتی ہے نا, وہ ہے قبولیت جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے نا کہ اگر اسرائیل نے اپنے آپ کو منوانا ہے اور بننا ہے تو اس کے ساتھ فلسطین کو بھی جو ہے اس نے بھی تو کسی حوالے سے جو ہے وہ خود کو منوانا ہے اور قبول کروانا ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان کو کیا آپ سمجھتے ہیں مستقبل میں کہ یہ دونوں چیزیں ہو پائیں گی, اور کیا یہ اپنے ایجنڈوں سے جو آپ نے جن کا اظہار بھی کیا کہ جہاں حماس کا ایجنڈا یہ کیا ہے کہ ہمیں ایک فلسطین ہونا چاہیے, اسی طرح ان کا ہے کہ ہمارا ایک اسرائیل ہونا چاہیے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر 2 بنتے ہیں تو جھگڑتے ہی رہیں گے پاکستان بھارت کی طرح, لیکن اس کو کسی حل کی طرف تو جانا ہے, آج نہیں تو کل, جس کا اظہار وہ کر رہے ہیں, اسرائیلی بھی کر رہے ہیں, دنیا بھی کر رہی ہے, کہ ان کو بھی جینے دیا جائے, ان کو بھی جینے دیا جائے, اور کوئی 2 ریاستی حل کہیں بھی کسی طرح سے بھی نکالا جائے اور ان کو بسایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو پائے گا؟ بھائی سنیے, آپ تھوپنے کی بات کر رہے ہیں, اس کی حل کی بات نہیں ہے. دیکھیے وہاں ڈیموکریسی ہے, عرب کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن پہ اور وہ ہو رہے ہیں, ممبر بن سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اور بن رہے ہیں, ووٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ اپنا حق استعمال کریں گے, تعداد ان کی زیادہ ہے, 1 مین 1 ووٹ, تو وہ اس کے بعد میجورٹی کی ہوگی, وہ اپنا کر سکیں گے. پھر اگر کوئی کرتا ہے اسرائیل میں فلسطینیوں کی, عربیوں کی حکومت بن سکتی ہے, ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے, اور کیا یہودی یہ بننے دیں گے؟ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم بننے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو آپ ان کے جو ہے پہلے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے کہ ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں, رہ سکتے ہیں,
ہم پہلے بھی رہتے تھے صدیوں سے، اور یہ بار بار آپ یہ یہودیت اور اسلام کی بات کر رہے ہیں، تیسرا بھی وہاں ہے جسے عیسائیت کہتے ہیں، جو جس کی جائے پیدائش بھی وہی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے نہیں ہے، ان کا بھی رائٹ ہے رہنے کا وہاں، وہ بھی وہاں رہ سکتے ہیں. تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر وہ سیکولر یونائٹڈ اسرائیل ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس مسلمان اور یہودیت رہے اور عیسائیوں کو، پھر عیسائیوں کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ ان کی تو باقاعدہ جائے پیدائشی اسرائیل ہے، وہ تو کہیں اور کے ہیں نہیں. اچھا کیا وجہ ہے آپ یونائٹڈ اسرائیل کی تو بات کرتے ہیں، یونائٹڈ فلسطین کی کیوں نہیں بات کرتے؟ فلسطین یونائٹڈ کیسے ہے، کہاں ہے؟ پہلے زمین پہ وہ قائم تو کرے نا. کچھ علاقہ تو ان کے پاس ہے، جارڈن کے پاس، کچھ ایجپٹ کے پاس، وہ کون سا جیسے کرد ہے پوری دنیا میں کہتا ہوں یونائٹڈ کردستان. ایک خیال آپ نے پیش کیا، ایک میں نے پیش کر دیا. آپ نے ایک تجزیہ کرتے ہوئے خیال پیش کیا کہ ایک یونائٹڈ اسرائیل بننا چاہیے جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ جمہوری انداز میں رہیں اور جمہوریت کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھیں. میں نے ہی اس حوالے سے ایک دوسرا نظریہ پیش کر دیا کہ آپ یونائٹڈ اسرائیل کی جو بات کرتے ہیں تو اسرائیل کی بجائے یونائٹڈ اگر فلسطین بنا دیا جائے جس میں یہودی، عیسائی اور فلسطینی، عربی، ایرانی سارے مل کر جو ہیں ایک قوم اس کی طرح جمہوری انداز میں رہیں، اور چاہے اگر اسرائیل یہودیوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو گریٹر فلسطین کا وہ بن جائے، اگر عیسائیوں کا بنتا ہے وہ بن جائے، فلسطینیوں کا بنتا ہے وہ بن جائے. اس پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ مجھے اعتراض اس لیے بھی ہے اور اعتراض نہیں بھی ہے، دونوں صورتوں میں بتاتا ہوں کیوں. اعتراض مجھے اس بات پہ ہے کہ صدیوں سے کتنی ریاستیں ہیں عرب کی، کب سے چل رہی ہیں؟ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 20، اب 62 ہے. کسی ایک میں بھی جمہوریت ہے؟ کیونکہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے. یہ تو میرا ایک پہلو. دوسرا پہلو میرا یہ ہے کہ اگر اسرائیل قائم ہے، وہ زمین پہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی یہی میں کہوں گا کہ اس کو سیکولر ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے اگر وہ نہیں چاہتا کہ میں اسرائیل کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھی اسرائیل کے ساتھ ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو میں اس کو سپورٹ کروں گا ڈیفینیٹ. لیکن انہوں نے کبھی آج تک یہ اس طرف آیا ہی کوئی نہیں فلسطینی یا حماس کے ہم اکٹھے رہ کے ترقی کریں گے، یہ کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں. جیسے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم انڈیا پاکستان اکٹھے رہ کے ترقی کریں گے، کوئی نہیں کہتا، ایسا ہی وہ نہیں کہتے. تو اس لیے جیسے جیسے حالات ہیں اس پہ میں بحث کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں. اب دیکھیں نا، آپ مثالیں تو میں دے سکتا ہوں. جو ہے ایک دور میں جو ہے 30 نمبر پہ تھا انڈیا پوری دنیا میں، آج کہاں پہنچا ہوا؟ اس کی وجہ کہ ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو یہ سب باتیں آپ کو سوچنی پڑے گی، سوچ کے آگے بڑھنا پڑے گا. صرف جذباتی طور پہ یا مذہبی طور پہ یا لسانی طور پہ بات نہیں بنے گی. تو اس لیے میرے خیال میں یہی ہے کہ آپ پہلے تو فرق واضح کریں. اب دیکھیں نا، وہ صرف یہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں بھی اسرائیل جو ہے ان کو پکڑ رہا ہے، ان پہ بات چیت کر رہا ہے، وہ کیا ہے اپنے یہ غزہ والے، وہ اب شام پہ بھی چڑھ رہا ہے. اور میری ٹیپ نکال کے دیکھیں آپ نے، میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ایران کے بعد اسرائیل شام پہ جائے گا، بہت پہلے کہہ دیجیے، میرے الفاظ ہیں آپ نوٹ کر لیجیے، وہاں وہ جائے گا. اور آج وہ پہنچ گیا وہاں بھی. اب وہ اپنے تعلقات جو ہے شام اسرائیل کے ساتھ اوپنلی اچھے بنا رہا ہے، جیسے قطر کے ہیں، جیسے دوسرے ملکوں کے ہیں جو کہ دوستی بنا رہا ہے وہ. اور اس میں جو بہت بڑی آبادی ہے دروز کی ہے، جو 1948 سے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، آج سے نہیں. وہ اسرائیل کے بہترین حلیف اور بہترین دوست ہیں. یہ اسرائیل جو وہاں پہنچا ہے یہ ان کی مدد کے لیے بھی پہنچا ہے، کیونکہ وہ جو شام کا کچھ طبقہ ہے، ایک تو طبقے ہیں، حکومت نہیں، طبقے جو ان کے خلاف ہے دروز کے، کیونکہ وہ پوری طرح وہ اسلام نہیں ہے جو باقی سنی لوگوں کا ہے. تو اس لیے وہ ان کی مدد کے لیے پہنچا ہے. اور اگر وہ آخری سوال کرتے ہوئے اپنا حسن مفتی صاحب، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کو منوا رہا ہے. اچھا اگر وہ منوا سکتا ہے تو جنگ بندی بھی کروا سکتا ہے، وہ ایک ملک بھی بنوا سکتا ہے، اور ایک ملک میں وہ سارے جیسے آپ نظریہ پیش کرتے ہیں وہ بھی کروا سکتا ہے.
اب اس حوالے سے انقریب جیسے انہوں نے ترجمان نے کہہ بھی دیا تھا کہ نہ صرف بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس کو مانیں گے، ان میں پاکستان کی بھی اس نے نشاندہی کر دی تھی. تو جب یہ سارے لوگ مان رہے ہیں جو آپ کا وہ نظریہ آتا ہے سامنے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جس کا پردہ آپ نے صہیونیت کا چاک کیا ہے وہ وہاں ختم ہو پائے گا اور قیام امن جو ہے مشرق وسطیٰ میں صحیح طریقے سے واقعی آ پائے گا؟ دیکھیے وہ نظریہ ختم ہونے کی جو بات ہے تو ہر ملک میں یا ہر مذہب میں ایکسٹریمسٹ تو رہتے ہیں. اگر ان کو آپ اقتدار دے دیں گے یا وہ اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے، یا جیسے کہ پاکستان میں تھا کہ جی طالبان سوات تک پہنچ گئے، فلاں تک پہنچ گئے، اسلام آباد تک، ایسا اگر ہوتا رہا تو گڑبڑ پھر ہوگی. آپ کو ان کو کنٹرول کرنا ہے. انہی کے لیے تو سب بات ہو رہی ہے کہ آپ کو ان کو کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے. اور یہ ابھی تک ہو رہا ہے کہ سیکولر اسرائیل اور سوشلسٹ اسرائیل یہ ہو رہا ہے. جس دن وہ یہ چھوڑ دیں گے، نکال دیں گے اپنے آئین سے، تو بہت ممکن ہے وہ بھی پاور پہ آ جائے. لیکن ایسا ہوگا تو پھر تو بات بہت بڑھ جائے گی نا. پھر تو مطلب جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے. تو اس لیے میں اس کی ڈیموکریسی کو کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، اس کے سیکولرزم کو کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے، اور عربوں کو بھی یہ سیکھنا چاہیے. چلیے فلسطین کا مسئلہ تو بھی چل رہا ہے، باقی کے جو عرب ملک ہے کاسٹ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ مطلب 53 سال ایک آدمی نکال گیا، 55 سال ایک بادشاہ نکال گیا، 68 سال ایک اور نکال گیا. تو امریکہ نے آگے کہا بھاگو یہاں سے. اب دو رہتے ہیں، یا تو امریکہ کی مخالفت کرے کہ یار دیکھو وہ تنگ کر رہا ہے دوسروں کو دوسرے ملکوں میں جا کے، یا پھر آپ کہیں کہ بھئی وہ ڈیموکریسی کے لیے کر رہا ہے. 50 سال سے آپ کر رہے ہیں، چاہے قذافی ہو، چاہے وہ حسینی ہو، چاہے وہ الاسد ہو. حالانکہ میں نے آخری سوال کیا تھا لیکن باتوں سے پھر سوال نکل آتا ہے، کیا کیا جائے اسد مفتی صاحب؟ وہ اب امریکہ جو ہے وہ اگر جمہوریت کی بات کر سکتا ہے اور جمہوریت کی پشپناہی کرتا ہے، تو یہ جن کی آپ نے عربوں کی بات کی ہے، یہ سارے عربوں کے بادشاہت کو بھی تو وہی سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس کی سپورٹ لے رہے ہیں ان کی ہر چیزیں مان کے. ویری رائٹ. اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ امریکہ آپ کو جمہوری پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، امریکہ آپ کو جمہوریت دینے نہیں آتا، آپ کا تیل لینے آتا ہے، لیکن وہ جمہوریت کے حوالے سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر بادشاہ کو سپورٹ کر رہا ہے، ملکوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے. دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے کہ عربوں کو پکڑو، ان کو آنے نہ دو، عربوں کو کرتا ہے کہ اسرائیل کو کوئی جانے نہ دو، تم بھی رکھو. وہ سعودی عرب کو کتنا پہ اس نے اسلحہ دیا ابھی ریسنٹلی 47 بلین کا اس نے اسلحہ دیا سعودی عرب کو. تو اس نے کیا کر رہے ہیں؟ یہی نا کہ اسرائیل کو دھمکی شمکی دیتا رہتا ہے. مفتی صاحب وہی آگے کہ یہاں جیسے جمہوریت کے علمبرداروں نے جمہوریت کو برباد کیا، زوال پذیر کیا، اسی طرح قیام امن کے علمبردار ہی قیام امن کو تباہ کر رہے ہیں، انسانیت کو تذلیل. علمبردار نہیں ہے، تعلیم قیام عمل کو بناتی ہے مستقل، اور تعلیم ہی اس کو ختم کرتی ہے. اب امریکہ کے پاس تعلیم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے بعد اس کے پاس ڈگری ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، اس لیے وہ رول کر رہا ہے. اس سے پہلے برطانیہ تھا، برطانیہ کے پاس سب کچھ تھا، اس کے سورج جو ہے آدھی دنیا سے زیادہ چمک رہا تھا. اب وہ تھا، اب وہ ہے، اب آئندہ کوئی اور ہوگا. اس لیے تعلیم، میں پھر کہتا ہوں، ٹیکنیک تعلیم اور عصری تعلیم یہ بے حد ضروری ہے. وہ چاہے پاکستان ہو، ٹانگانیکا ہو، اور چاہے وہ کٹمنڈو ہو، کوئی بھی ملک ہو، تعلیم ہے. اور اس کے بعد کیسا رواج ہوگا، وہاں کیا ہوگا. سیکولر تعلیم بڑی ضروری ہے اور ہر جگہ تعلیم جو ہے، یونیورسٹیز ہیں، ریسرچ ہو رہی ہیں ساری جگہ. اتنی تعلیم تو ان ممالک میں بھی ہے جن میں آپ سمجھتے ہیں تعلیم نہیں ہے کہ جلدی سے جواب سنو. اب میرا جلدی سے جواب سن لیتا ہے. نہیں جلدی سے جواب سن لے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ٹائم نہیں ہے. ابھی ریسنٹ حال ہی میں اسی ہفتے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے پاکستانی اخباروں میں کہ دنیا کی 20 بڑی یونیورسٹیوں میں پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں، ارے کون سی تعلیم؟ آپ ملک کے جو ہے گھوم پھر کے پاکستان پہ آتے ہیں اور آج میں آپ کو آنے نہیں دے رہا. بات ہو رہی ہے عرب کنٹری کی، مشرق وسطیٰ کی. آپ عرب میں کون سی ہے؟ عرب میں کون سی ہے مجھے بتائیں. میں عرب کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو ہے عرب میں جو ہے کتاب پڑھنے کا رواج جو ہے، ایک آدمی سال میں
4 किताबें भी पूरी नहीं पढ़ता पूरे अरब में, किताबें पढ़ वो भी नहीं पढ़ता। ये उनकी इतना शऊर तो वहां सारों में है और बिलखुसूस हुक्मरानों में है कि अमेरिका हमें किस तरह इस्तेमाल कर रहा है कि वो एक तरफ जमहूरियत की बात करके कर रहा है, दूसरे बादशाहत को जो है सपोर्ट करके कर रहा है। इतनी तो वो बात समझते हैं ना। मैंने आपको बताया आपको उनकी जरूरत है अमेरिका को। शिकागो को सॉरी क्यूबा क्यों नहीं करता भाई? क्यूबा अमेरिका के साथ है, 70 मील है वहां से सारा। वो क्यों नहीं कहता कि यार मैंने भी कुछ दे, मेरे पास भी आ जाओ? ऐसा नहीं है, हम बुलाते हैं, हमें दूसरे आदमियों को टहाड़ की जरूरत है। असी जो है वो अरब जो है एक दूसरे को टहा रहे हैं, तो इसमें अमेरिका क्या करे? अमेरिका ने अपना असला बेचना है, मुझे पता, आपको पता, तो फिर क्या बात है? लेकिन चुपी बात क्या है? जब अपने मुफादात के मुखालिफ होंगे तो फिर जी अब फिर कैसे आगे? नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान शाह नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान। जी मुफ्ती साहब,